بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم إلى آخر الآية وقال أيضا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وإن آدم لمنجدل بين الماء والتين رواه أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب میں شمع ایمان کا جلائے رکھنا قلب میں شمع ایمان کا جلائے رکھنا مرتے دم تک اسے سینے سے لگائے رکھنا لاکھ آتے رہے موج حوادث تم پر دین احمد پہ قدم اپنا جمائے رکھنا زندگی ان کی محبت میں لٹا دو یارو زندگی ان کی محبت میں لٹا دو یارو جھوٹی الفت سے اپنے کو بچائے رکھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا محترم سامعین برادران اسلام اور ملت کے جیالو آج کا یہ پروگرام اس ذات سے تعلق رکھتا ہے اس ہستی کی طرف منسوب ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ زماں ہوتا نہ مکی ہوتی نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا نہ سورج کی روشنی ہوتی نہ چاند کی چاندنی ہوتی لولا کلمہ خلقت الافلاق اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو یہ دنیا نہیں ہوتی یہ کائنات نہیں ہوتی کیونکہ وہی وجہ کن فکا ہے آج ہمیں اور آپ کو اس ذات سے متعلق باتوں کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے جن کی ہر بات ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے مشعل راہ ہے جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے جن کی زندگی کے ہر لمحے کو دیکھ کر ہم اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کی تاریکی کو دور کر سکتے ہیں اندھیرا چھٹ سکتا ہے روشنی آ سکتی ہے باطل مٹ سکتا ہے حق غالب آ سکتا ہے اگر یہ ہو سکتا ہے تو صرف اسی ذات کی روشنی میں جس ذات کو
سرٹیفکیٹ دیا رب ذوالجلال نے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تم امیر ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم غریب ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم یتیم ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم باپ ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم بیٹے ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم شادی شدہ ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم بغیر شادی کے ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم حاکم ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، تم محکوم ہو تمہارے لیے بھی نمونہ، صرف ایک ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز آپ کی سیرت ہے۔ اگر اس مجلس میں میں یہ بیان کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے، نہ بہت زیادہ لامبے تھے، نہ بہت زیادہ ناٹے تھے، نہ پستہ قد، نہ بہت زیادہ لامبے، بلکہ معتدل تھے، لیکن اللہ نے خصوصیت دی تھی کہ جب آپ مجمع کے درمیان ہوتے تھے تو آپ لمبے معلوم ہوا کرتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر میں آپ سے یہ بیان کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 3 طرح کے ہوا کرتے تھے، آپ کا بال کبھی تو یہاں تک، کبھی اس سے آگے، کبھی اس سے آگے بال ہوا کرتا تھا، آپ کا بال کبھی لمبا، کبھی جمہ، کبھی وفرا ہوا کرتا تھا۔ لیکن مسلمانوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، آپ نے بال بڑا رکھا، آپ زلفی والے نبی تھے، لیکن آپ کا بال چاروں طرف برابر رہتا تھا، کسی طرف چھوٹا، کسی طرف بڑا۔ یہ بال نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، نہا عن القضا، کہ سر کے بعض حصے کو تم منڈا لو، سر کے بعض حصے کا بال تم بالکل چھوٹا کر لو اور بعض حصے کا بال بڑا کر لو۔ آج ہمارا نوجوان وہ اسی طرح چل رہا ہے کہ پیچھے کا بال چھوٹا، آگے کا بال بڑا، کسی کا آگے کا بال چھوٹا، پیچھے کا بال بڑا، کسی کے دونوں کنارے کا بال چھوٹا، بیچ کا بال بڑا۔ وہ عجیب عجیب کٹن، وہ عجیب عجیب قسم کی جو کہیں مل نہیں سکتی ہے، جو جانور بھی رکھنا پسند نہیں کریں گے، وہ آج ہمارا وہ مسلمان رکھ رہا ہے جس کے لیے نمونہ آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کے سر کے چاروں طرف کے بال برابر ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں بال رکھنا ہے تو جتنا بڑا رکھنا ہے رکھو، جتنا چھوٹا رکھنا ہے رکھو، لیکن چاروں طرف کا بال برابر ہونا چاہیے۔ یہی نبی کا طریقہ ہے، یہی محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو آگے کی طرف جھکتے ہوئے چلتے تھے، تیز چلتے تھے، اپنے قدم کو زمین سے مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ پاؤں کو زمین میں گھسیٹ کر چل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ سینے کو نکال کر چل رہے ہیں جس سے تکبر نظر آئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آپ اس پر ہرگز عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ مرحا کے خلاف چلتے تھے، یعنی تکبر کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ آپ کی چال تیز ہوا کرتی تھی، آگے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی تھی، مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے۔ شمائل کی روایت ہے کأنما ينحط فی صبب، ایسے چلتے تھے لگتا تھا اونچائی سے ڈھلان میں نشیب میں اتر رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے، آپ کا کان کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے آنکھ کے اوپر کے جو بھاؤں ہیں یہ ابرو کس طرح کا تھا، تو یاد رکھیے یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ
انتہائی درجے کے جمیل اور خوبصورت تھے. آپ کی خوبصورتی اتنی کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، چاندنی کی رات تھی، میرے آقا میرے سامنے بیٹھے تھے، میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا. گھنٹوں بعد میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوا کہ 14ویں کے چاند میں روشنی کم ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چاند سے زیادہ روشنی. آپ اٹھائیے شمائل نبوی کو، دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ روایت آپ کو موجود ملے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کی شہر کی عورتوں نے جب دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالی تھی. اگر میرے نبی، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کی عورتیں باضابطہ خواہش کر رہی تھیں کہ میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے. الرحیق المختوم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی تو 200 عورتیں صرف اس بنا پر کہ ان کی شادی کیوں ہو گئی، افسوس کی بنا پر، رشک کرنے کی بنا پر، غم سے 200 عورتیں جان دے دی، انتقال کر گئی. یہ خوبصورتی کن کی تھی؟ آپ کے والد حضرت عبداللہ. چونکہ وہ نور جو آپ کی پشت میں تھا، جو محمد رسول اللہ کی شکل میں دنیا میں آنا تھا، اس کی روشنی آپ کے اندر موجود تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی، اندھیری رات تھی، میں کافی تلاشی لیکن مجھے سوئی نہیں ملی. کچھ دیر کے بعد آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے وہ سوئی جو نہیں مل رہی تھی وہ سوئی مجھے مل گئی، میں نے اس سوئی کو اٹھا لیا. اندازہ لگائیے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے. آپ ایسے معطر، اتنے خوشبودار تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے 1 مہینے تک اس گلی میں خوشبو رہتی تھی. 1 مہینے کے بعد اگر کوئی صحابی اس گلی سے گزرتے تو وہ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس گلی سے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، گرمی کا موسم اور آپ کے بدن سے پسینہ بہ رہا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شیشی لی اور آپ کے بدن سے پسینہ لے کر اس شیشی میں بھر رہی تھی. آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بدن کا پسینہ میں شیشی میں بھر رہی ہوں، چونکہ میرے گھر میں جو عطر ہے اس کی خوشبو کم ہے، آپ کا پسینہ ملاؤں گی تو اس کی خوشبو بڑھ جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تمام باتوں کا تعلق آپ کی ذات سے ہے. میں جتنی دیر اس بات کو بولا، میرا بولنا عبادت، آپ لوگوں کا سننا عبادت. اس لیے یاد رکھیے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر بات کا تذکرہ یہ محبت کی دلیل ہے. آپ مثال لیجئے
اگر ہمارا تعلق مولانا سے ہو جائے تو مولانا کی شادی کہاں ہوئی ہے، مولانا کو بیٹا کتنا ہے، بیٹی کتنی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی جان لیں گے کہ مولانا کو سالی کتنی ہے، مولانا کی سالی سب کی شادی کہاں ہوئی ہے، مولانا کی پوری تفصیل ہمیں معلوم ہوگی، چونکہ ہمارا تعلق مولانا سے ہے۔ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا شب و روز کی باتیں ان کی معلوم ہوگی کہ دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، کتنے بجے کہاں جاتے ہیں، یہ پوری تفصیل ہم بتا دیں گے۔ آپ بتائیے ہم سب کا تعلق سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نہیں کہتا ہوں، تعلق جن سے زیادہ ہوگا ان سے محبت بڑھے گی۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کریم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، جو محمد سے محبت کرے گا اس کی محبت اللہ کی محبت ہوگی، اور جو محبت نہیں کرے گا وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بھی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے بچے سے، اس کی بیوی سے، اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، دنیا کے تمام انسانوں سے، مال سے، دولت سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا ہو جائے۔ اگر محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ ہو، بیوی کی محبت کم، آپ کی محبت زیادہ ہو، بچے کی محبت کم، آپ کی محبت زیادہ ہو، مال و دولت کی محبت کم، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ ایمان کامل والے ہیں، آپ پکا مسلمان ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے پوچھا اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جان سے زیادہ آپ پیارے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں ساری چیزیں آپ پر قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان قربان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اے عمر تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ حضرت عمر نے کچھ دیر کے بعد اپنی ذات پہ غور کیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ جب محمد رسول اللہ سامنے آتے ہیں تو میں ان کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پر تیر لینے لگتا ہوں، ان کو بچانے کے لیے میں اپنی بدن پر تیر کھانے لگتا ہوں، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جان سے زیادہ آپ مجھ سے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن کامل ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر ہم اور آپ مومن بننا چاہتے ہیں، سچا پکا مسلمان بننا چاہتے ہیں، کون لوگ ہیں جو پکا مسلمان نہیں بننا چاہتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو۔ نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تو 12 نہیں بجے، آپ کا 12 بج رہا ہے۔ جو لوگ مسلمان پکا سچا بننا چاہتے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیے تو۔ وہاں کالی ٹوپی والے تو ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، سچا پکا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی ذات سے تعلق ہو جائے، آپ کے بارے میں معلوم ہونے لگے۔ اگر ہمیں آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو بتائیے کہ ہماری محبت ناقص ہے، ادھوری ہے۔ آپ مثال لیجئے، جس کے بارے میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی انسان ہو، آپ معلوم رکھتے ہیں کہ وہ گھر سے کتنے بجے نکلتا ہے، گھر کتنے بجے جاتا ہے، اسکول کتنے بجے جا رہا ہے، اسکول سے کتنے بجے آ رہا ہے، کپڑا کیسا پہنتا ہے، چلتا کیسے ہے، رہتا کہاں ہے، سوتا کہاں ہے، پوری تفصیل آپ جانتے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو محبت ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
تو بتائیے ہمیں معلوم ہوگا کہ نہیں کہ آپ کی بیٹیاں 4 تھیں، آپ کو بیٹے 3 ہوئے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے جس کو شیبہ بھی کہتے ہیں، اور آپ کے پردادا کا نام قاسم، آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی نانی کا نام بغلہ ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کی دادی کا نام کیا ہے، یہ تفصیل ہمیں معلوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہمارا ذرا سا تعلق سچن تندولکر سے ہو جاتا ہے تو اس کا 1.25 شتک کب لگا ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ شاہ رخ خان کی بیوی مسلمان ہے یا غیر مسلم یہ ہمارا نوجوان بتا دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی، یہ ایک عورت سے شادی کی تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر کئی شادی کی، زندگی کے آخری 13 سال میں 50 سال کی عمر تک صرف ایک شادی کی تھی۔ آپ 25 سال کے تھے، آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ 40 سال کی تھی، آپ 50 سال کے ہوئے، حضرت خدیجہ 65 سال کی ہوئی، اور اس وقت میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 50 سال کے بعد حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر آپ نے باقی شادی کی، جس شادی کی ڈھیر ساری مصلحتیں تھیں۔ اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آپ کی اگر 11 بیویاں تھیں تو 11 بیویوں کا نام بتاؤ، مسلمان دائیں بائیں جھانکنے لگے گا۔ یہی محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شاید پورا مجمع ادھر کا خاموش ہو جائے، کوئی 11 بیویوں تک کا نام نہ بتا سکے۔ اگر آپ کو ہم سے تعلق ہے تو میری سالی تک کا نام آپ کو یاد ہو جاتا ہے، میرے حمزل، میرے سارو تک کا نام پتہ چل جاتا ہے، میرا سسرال معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں ہے، میرے بچوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ کا تعلق اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تو آپ کا ہر آن، آپ کا ہر لمحہ آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے یا نہیں؟ یاد رکھیے، اگر تعلق نہیں ہے تو دل کو جھانکیے، محبت آپ کی ادھوری ہے، آپ کی محبت ادھوری ہے۔ آپ کو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آپ صرف ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت۔ آپ کو میں بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں جن کے لیے آدمی اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جائے۔ محبت کہتے ہیں اس مجنوں سے پوچھو جو لیلا کی گلی سے آنے والے کتے کے پاؤں کو چومتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ یہ کتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کس کی گلی سے آیا ہے۔ آج ہم مولوی اور مولانا کو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بدھوا کا بیٹا ہے، یہ تو غریبہ کا بیٹا ہے، یہ فلنوا اور چلنوا کا بیٹا ہے، یہ کالا اور کلوٹا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ بدھوا اور کالا کلوٹا کا بیٹا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا تعلق کس ذات سے ہے، اس کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو۔ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے جیسے انسان کا بیٹا ہے، اس کی اہمیت صرف سینے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کا پاک کلام ہے اس کی وجہ سے اس کی اہمیت۔ یہ تار 1000 روپے میٹر آپ خرید لیجئے، تار میں کوئی دم نہیں ہے۔ اس تار کا تعلق بجلی کے بورڈ سے ہوگا تو 5 روپے کا تار بھی آپ کا ہوش بگاڑ دے گا، اور 1000 کیا تار کا تعلق اگر بجلی کے بورڈ سے نہیں ہے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ انسان کو اپنے پاور ہاؤس سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ جس طرح الحمدللہ ہمارے قریب میں روحانی مرکز، روحانی پاور ہاؤس خانقاہ رحمانی منگیر ہے، جہاں سے
مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے، جہاں سے ایمان اور روحانیت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا تعلق اس پاور ہاؤس سے رہتا ہے تو ہماری اہمیت بڑھ جاتی ہے، اگر ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے تو ہم درخت کے وہ پتے ہیں جو درخت سے ٹوٹ جانے کے بعد ہواؤں کے تھپیڑے میں جہاں سے تہاں پورا کرکٹ پہ جا کر پڑا رہتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن درخت میں جب تک پتا لگا ہے وہ اوپر رہتا ہے، بلندی پہ رہتا ہے، ہواؤں سے مقابلہ کرتا رہتا ہے، ہوا اسے اڑا نہیں لے کر جا سکتی، بارش اسے اڑا کر نہیں لے جا سکتی۔ لیکن اگر وہ درخت کا پتا درخت سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ پورا کرکٹ پہ رہتا ہے، گندگی پہ رہتا ہے، ہوا اسے جہاں چاہے وہاں اڑا کر لے جا سکتی۔ اگر ہمارا اور آپ کا تعلق روحانی مرکز سے ہو، آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو ہماری اہمیت بڑھ جائے گا۔ ہم 5 روپے کے تار ہوں گے لیکن بجلی بورڈ سے جڑے ہوں گے تو دشمن کا ہوش بگاڑ دیں گے۔ ہم 1000 کے تار ہوں گے، بجلی کے بورڈ سے الگ کر دیے جائیں گے، ہم دشمن کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں، محبت کیسی ہوتی ہے آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہجرت کا سفر ہے، آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہجرت کے سفر میں جب دونوں نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ راستے میں بہت سے پتھر ہیں، راستے میں بہت سے پتھر نوکیلے بھی ہیں جو آپ کے پاؤں میں چبھ رہے ہیں، آپ کا پاؤں لہولہان ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ آ جائیے۔ آپ کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ دور کے بعد آپ کندھے سے نیچے اترتے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اچانک آپ کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کبھی دائیں، کبھی آگے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، مسلسل کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اے ابوبکر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ 1 منٹ بھی دائیں نہیں رہتے فوراً بائیں آ جاتے ہو، 1 منٹ بھی آگے نہیں رہتے فوراً پیچھے آ جاتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ دائیں طرف سے آپ پر کوئی دشمن اچانک حملہ نہ کر دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں کہ تیر پہلے مجھے لگے، محمد رسول اللہ کو بعد میں لگے۔ اور اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ بائیں طرف سے آ جائے تو میں بائیں آ جاتا ہوں، شبہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی تیر مار دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، شبہ ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی مار دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اس طرح سفر کرتے کرتے پہنچتے ہیں اس غار میں جس غار میں آپ دونوں کو پناہ لینا تھا۔ غار ثور کے قریب جا کر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہیے، میں اندر جاتا ہوں۔ آپ اندر چلے جاتے ہیں، اندر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو صاف کرتے ہیں۔ اس میں ڈھیر سارے بل تھی، تمام بل کو، تمام سوراخ کو وہ بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ ذرا زیادہ بڑا تھا، اپنی لنگی کے کچھ حصے کو شاید چیر کر اسے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوراخ بند نہیں ہوتا ہے۔ کافی کوشش کے بعد وہ سوراخ بند نہیں ہوا کیونکہ سوراخ ذرا بڑا نظر آ رہا تھا۔ اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اسی سوراخ پر اپنے ران کو رکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے ران پر سر رکھ کر سو جائیے۔
کچھ دیر کے بعد اسی بل سے ایک بچھو باہر نکلتا ہے. وہ بچھو باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن باہر اس بل کے منہ پر, اس سوراخ کے منہ پر حضرت ابوبکر صدیق کی ران مبارک ہے. وہ ڈنک مارتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ران پر. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر بچھو کسی کو ڈنک مار دے اس کو چین نہیں آ سکتا ہے, نہ تو کسی سونے میں, نہ بیٹھنے میں, نہ چلنے میں, نہ کروٹ میں. وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس طرح وہ بے چینی اس کے بدن میں دوڑنے لگتی ہے. وہ پریشان رہتا ہے, کسی کروٹ اسے چین نہیں ملتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں میں جنبش بھی نہیں ہونے دی, حرکت بھی نہیں ہونے دی. آپ کا پاؤں ہلتا بھی نہیں ہے, آپ اسی طرح پاؤں کو رکھے ہوئے ہیں. اتنے میں بچھو بار بار ڈنک مارتا ہے, بار بار ڈنک مارتا ہے, لیکن آنکھ پر کس کو قابو ہے؟ آنکھ سے اچانک آنسو نکلتا ہے اور وہ آنسو آپ کے اس پورے چہرے سے لگتا ہوا, آپ کی داڑھی سے لگتا ہوا آنسو کے چند قطرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گر جاتا ہے. آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رو رہے ہیں, ابو بکر رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا ہے ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کچھ نہیں بتاتے, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا پورا بدن پیلا پڑ گیا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بتاؤ. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ لگتا ہے نیچے سے بچھو ڈنک مار رہا ہے. جب آپ پاؤں اٹھاتے ہیں تو اس پہ کئی ڈنک ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا اور اس پر لگایا. لیکن مسلمانوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچھو ڈنک مارتا ہے, بچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنے ران کو رکھ دیتے ہیں. اسے اس لیے نہیں ہلاتے کہ کہیں محمد رسول اللہ کے نیند میں خلل نہ ہو جائے, کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ ٹوٹ جائے. اس لیے آپ اپنے پاؤں کو ہلنے تک نہیں دیتے اور بچھو کے ڈنک کو برداشت کرتے رہتے ہیں. محبت اسے کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں تھے تو آپ کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس سے آپ کو بچائے رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی. اور آج اگر آپ کے دین پر کوئی حملہ ہوتا ہے, آپ کی شریعت پر کوئی حملہ ہوتا ہے, آپ کی سنت کو اگر مٹایا جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہم بچائیں گے کیا؟ آج تو ہم خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں, خود ہم اپنے پاؤں سے روندتے ہیں. ہمیں یہ بات معلوم ہے پلیٹ صاف کر کے کھانا سنت ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ لقمہ اگر زمین پر گر جائے, لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اگر اس میں کچھ نہیں لگا ہے تو اسے اٹھا کر کھا لینا ہے. اگر اس میں کچھ لگ جائے, آپ نے فرمایا امیت الاذی, تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. اگر کھر پتار گھاس لگ گیا اسے ہٹا دو, باقی حصے کو تم کھا لو. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ملک عجم کا ہے, وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, ساتھ میں ایک خادم ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, اچانک لقمہ زمین پر گر جاتا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان صحابی رسول ہیں, وہ اس لقمہ کو اٹھا کر منہ میں لینا چاہتے ہیں, لیکن سامنے سے خادم ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے, نہیں حضرت ایسا مت کیجئے. یہاں کے لوگ ایسے آدمی کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں جو نیچے کا لقمہ اٹھا کر کھاتا ہے, ایسے لوگوں کو معیوب سمجھتے ہیں. بار بار خادم منع کر رہا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان مان نہیں رہے ہیں, اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے جا رہے ہیں. اخیر میں حضرت حذیفہ کو غصہ آتا ہے اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں ان محمقوں کی وجہ سے, ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے لقمہ اٹھایا اور لقمہ کھا لیا. آج اگر ہم ہوٹلوں میں کھاتے ہیں تو دو چار لقمہ چھوڑ دینا یہ اپنی شان سمجھتے ہیں. گھر میں کھائے تو پلیٹ میں کم سے کم 20 دانہ ہے اور اسی میں ہاتھ دھلتے ہیں. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟
آپ کا طریقہ تھا پلیٹ صاف کر کے کھاتے تھے، ہاتھ میں جو لگا ہے اسے بھی کھاتے تھے۔ آپ یہ کہا کرتے تھے تمہیں نہیں معلوم کہ کس دانے میں برکت ہے، اس لیے آپ مکمل تمام کو صاف کر کے کھاتے۔ اگر ہم ان سے تعلق رکھتے تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے ویسے ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولیے، ہم لوگ پلیٹ کو صاف نہیں کریں گے؟ جو ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو کون لوگ پلیٹ صاف کر کے کھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ یہ بچہ بھی اٹھایا، دیکھتے رہیے گا کہیں ایسا نہیں کہ سارا دانہ چھوڑ دے۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہے، وہ خود صاف کر کے کھائیں گے، ان کا بچہ بھی صاف کر کے کھائے گا۔ وہ نہیں کھائیں گے، ان کا بچہ صاف کر کے نہیں کھائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 کی روایت ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میری سنت سے محبت کرے گا، جو میرے طریقے سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہم سے سچی محبت یہ ہے کہ تم میری بات مانو، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ عن عبد الرحمن بن ابی قلاب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه قال ما يحملكم على هذا قالوا حب الله وحب رسوله قال من سره ان يحب الله ورسوله او من سره ان يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره رواه البيهقي في شعب الايمان۔ ایک روایت ہے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ کے بدن سے جو پانی لگتا تھا وہ زمین کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن صحابہ لپک کر اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ آپ چہرہ دھلتے تھے، چہرے سے لگ کر جو پانی زمین کی طرف جانا چاہتا تھا اس کا ایک قطرہ بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتا۔ صحابہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، وہ لپک کر اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے بدن پر ملتے تھے۔ جو صحابی اس پانی تک نہیں پہنچ پاتے وہ دوسرے صحابی کے بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ملا کر اپنے بدن پر رگڑتے تھے تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو جائے۔ اس طرح صحابہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اے لوگو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اے لوگو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا حب اللہ و حب رسولہ، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اسے محبت نہیں کہتے ہیں، پانی کو بدن پر مل لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ جب تھوک پھینکتے تھے صحابہ اس تھوک کو لے کر اپنے بدن پر ملتے تھے۔ آپ نے بتلایا کہ لوگوں میرے تھوک کو لے کر بدن پر مل لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں وہ مجھ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کرے، تو یاد رکھو اسے اپنی زندگی میں وہ کام کرنا ہوگا جو کام کی میں بتاؤں، جس کام کی میں تعلیم دو، کم سے کم وہ 3 کام کرے گا۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اگر وہ یہ 3 کام کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ یہ 3 کام نہیں کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں پتہ یہ چلا کہ آپ کی باتوں کو ماننا یہی محبت ہے۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ
آپ کے والد کہتے ہیں، آپ کے ابا کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا وہاں سے پانی لے کر آؤ، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابا دھوپ بہت تیز ہے میں پانی نہیں لا سکتا۔ آپ کے ابا نے پوچھا کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، میں تو آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابا کہتا ہے تو جاؤ پھر پانی لے کر آؤ، آپ کہتے نہیں پانی میں نہیں لا سکتا۔ آپ کے والد کہتے ہیں بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، کیا تم مجھے پانی نہیں پلا سکتے؟ آپ کہتے نہیں ابا آپ پر تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ سے تو میں خوب محبت کرتا ہوں۔ بتائیے باپ کیا کرے گا؟ باپ اٹھے گا، تھپڑ اٹھائے گا، لگائے گا گال پر، کہے گا کم وقت تو میرے لیے جان دینے کو تیار ہے، تو دھوپ برداشت کر کر پانی تک نہیں لا سکتا، تو مجھے پانی تو مجھ پر جان کیسے دے گا؟ تیری محبت چھوٹی ہے، تو جھوٹا دعوے دار ہے۔ اگر تمہیں محبت ہوگی تو تم میری بات مانو گے اور وہاں سے پانی لا کر مجھے دو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار، آپ جو کہیں وہ ہم نہیں مانیں گے، تو محبت ہوگی؟ سنا ہوگا بہت سا قصہ کہ لوگ لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں جان چھپانے کے لیے کہتی ہے کہ اگر واقعی تمہیں ہم سے محبت ہے تو چھت سے کود کر دکھاؤ، اور بے عقل عاشق کیا کرتا ہے؟ چھت سے کود جاتا ہے۔ یا کہتی ہے کہ کنویں میں کود کر دکھاؤ، اور بے عقل عاشق کیا کرتا ہے؟ کنویں میں کود جاتا ہے، اس کی جان گئی، وہ محبت کیا کرے گا؟ تو سچی محبت یہی ہوتی ہے کہ آدمی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ مجنوں کے پاس ایک خبر پہنچی کہ لیلا کو اس کے بدن کا گوشت چاہیے، تو اس نے کیا کیا؟ کبھی یہاں کا گوشت کاٹ کر پیالے میں ڈالا، پھر لگا کہیں ادھر کا گوشت چاہیے تو یہاں کا کاٹ کے ڈالا، کبھی بدن کے اس حصے کا، کبھی اس حصے کا، کبھی اس حصے کا، جہاں تہاں کا کاٹ کر ڈالا۔ کہیں محبوب کو اس گوشت یہ گوشت پسند نہیں ہو، یہ گوشت پسند ہو، یہ پسند نہیں ہو، یہ پسند ہو، وہ ہر بدن کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کر ڈالا تاکہ محبوب جو بھی چاہے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ محبوب سے پوچھ کر آؤ لیلا سے کہ اس کو گوشت کا کون حصہ چاہیے، بدن کے کس حصے کا گوشت چاہیے، یہ نہیں کہا، بلکہ پوچھے بغیر اس نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بدن کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کر ہم دے دیں، لیلا کو جو چاہیے وہ لے لیں۔ محبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ محبوب جو کہے وہ سننا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو جھوٹی محبت ہے یا نہیں ہے؟ باپ تو تھپڑ لگایا اور اللہ کیا کرے گا؟ زمین میں دھنسا دے گا، رسوا ذلیل کر دے گا۔ آج دنیا ہم پر غالب آ رہی ہے، ہم محکوم اور غلام بنتے جا رہے ہیں، رسوائی ہمارے قدموں میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے خوب محبت ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانیں گے۔ 12 ربیع الاول میں جلوس تو ہم نکالیں گے، لیکن اگر کہا جائے نماز پڑھو، نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے، غریبوں کو صدقہ دو، نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو جتنا دعویٰ کرنا ہے کیجئے، لیکن آپ اللہ کے رسول کی بات کو بھی مانیں۔ آپ کو اگر 12 ربیع الاول کے جلوس میں جانا ہے جائیے، لیکن ساتھ ساتھ ٹوپی پہن کر مسجد میں نماز کے لیے بھی جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچی محبت یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو ہم سنیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ کی چیز حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ کی چیز حرام ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھو۔ آپ نے یہ نہیں کہا شراب حرام ہے، آپ نے یہ نہیں کہا بھنگ حرام ہے، جبکہ اس زمانے میں شراب کا چلن تھا،
آپ یہ کہتے الخمر حرام، اتنے میں کافی ہو جاتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ کی چیز حرام ہے۔ اگر کوریکس بوتل پینے سے نشہ کھانے والوں کو سکون ملتا ہے تو کوریکس بوتل پینا بھی حرام ہے۔ اگر افیم کو چاٹنے سے ان لوگوں کو آرام ملتا ہے تو افیم کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر سولیشن کو سونگھنے سے اسے نشہ ملتی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ افیم ہو یا چرس، بھنگ ہو یا دنیا کی کوئی چیز، اگر وہ نشہ پیدا کرتی ہے تو وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، شراب حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے لوگو، یہ نشہ کی چیز گندی ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، انسان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے مسلمانوں اس سے بچو، اے مسلمانوں اس سے بچو۔ اللہ نے آگے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے جوئے کے ذریعہ، شراب کے ذریعہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم نہیں رکو گے؟ کیا تم باز نہیں آؤ؟ اللہ نے قرآن میں کہا، نمبر 1 کہا شراب گندی چیز ہے، دوسرا کہا شیطان کا عمل ہے، تیسرا کہا فَاجْتَنِبُوهُ، لوگوں اس سے بچ جاؤ، چوتھا کہا شراب عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے، تم پیو گے تم اپنے آپ میں نہیں رہو گے، آ کر بیوی کو مارو گے، بیوی سے عداوت دشمنی ہوگی، تم طلاق بول دو گے اور مفتیوں کے پاس دارالقضاء میں جا کر گھٹنے ٹیک کر رو گے کہ ہم نے تو اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا، ہم نشے کی حالت میں تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تم شراب پیو گے، آ کر پڑوسی کو گالی دو گے، پڑوسی پہ بھتیاں کسو گے، پڑوسی کی لاٹھی اٹھے گی، ہو سکتا ہے تمہارا سر پھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے بتلایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، دیکھو اگر تم شراب استعمال کرو گے، اگر تم جوئے میں مبتلا ہوگے تو اللہ کی یاد سے تم رک جاؤ گے، نماز تم چھوڑ دو گے، روزے تم چھوڑ دو گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی شراب پیتا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے جو مدمن خمر ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی نماز کا مکمل ثواب اس کو نہیں مل سکتا ہے، چونکہ جو گھونٹ آپ کے اندر گیا ہے یہ گھونٹ 40 دن میں گھل کر مل کر تب دوسری جنس بنتا ہے، اس وقت تک شراب کی کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے۔ اس لیے 40 دن تک جب تک اس کی مائیت نہیں بدلی ہے، جب تک وہ آپ کے اندر ہے، یاد رکھیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اے لوگو، تم کس شراب کو استعمال کرتے ہو؟ اس شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے، کنواں کا پانی ناپاک، اگر شراب کا ایک قطرہ اگر بالٹی کے اندر گر جائے، آپ کے جو اوپر میں ٹنکی لگاتے ہیں اس ٹنکی میں گر جائے، وہ پورا پانی ناپاک ہے۔ آپ کس شراب کو استعمال کرتے ہو؟ جو شراب آپ کی عقلوں کو ختم کرتا ہے۔ نشہ کی چیزیں لوگوں کو کیا کرتی ہیں؟ چاہے وہ افیم ہو، چرس ہو، بھنگ ہو، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے پاگل ہونے لگتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس نے استعمال کیا، اس کی تھوڑی سی عقل کم ہوتی ہے، دوبارہ استعمال کیا، تھوڑی اور عقل کم ہوتی ہے، اور استعمال کیا اور عقل کم ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ عقل کم ہو گئی، اسی کا نام پاگل پنی ہے، اسی کا نام جنون اور دیوانہ پن ہے۔ اس لیے جو انسان مسلسل شراب پیتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے، پاگل جیسا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دن کے 12 بجے سو کر جگہ ہے، ایسا لگتا ہے اس کے منہ کو کسی نے نچوڑ لیا ہے۔ کل قیامت کے دن سود کھانے والا، شراب استعمال کرنے والا، وہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ شیطان نے اسے مست کر لیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، ابا آپ سے محبت کرتے ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، لیکن پانی نہیں لائیں گے۔ محمد رسول اللہ سے ہمیں بہت محبت ہے، لیکن آپ نے فرمایا اے مسلمانوں ہر نشہ کی چیز حرام ہے، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بتائیے محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ سچی محبت کیا ہوگی؟ کہ مفتی صاحب آپ سے بہت محبت ہے، ہم اگر کہیں کہ اچھا ایک گلاس پانی پلائیے، دوڑ کے لوگ جاتے ہی نہیں جاتے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم کہتے ہیں اسٹیشن پہنچا دو، پہنچاتا ہی نہیں پہنچاتا۔ اللہ کے رسول سے کہیں گے بہت محبت ہے، لیکن نہیں، افیم نہیں چھوڑیں گے، چرس نہیں چھوڑیں گے، کوریکس نہیں چھوڑیں گے۔ تو بتائیے یہ محبت کیسی ہے؟ جھوٹی ہے یا سچی؟ آج سے بھنگ استعمال کریں گے انشاءاللہ؟ بولیے آج سے ہم لوگ اسی مجلس میں تمام نشہ کی چیز سے توبہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں توبہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ اب یاد رکھیے اس میں نقصان آپ کا ہے۔ یہ موبائل اگر میں نے بنایا ہے تو یہ بتائیے کہ اس یہ موبائل کب صحیح چلے گا، کب خراب چلے گا، یہ کون بتا سکتا ہے؟ میں بتاؤں گا کہ اگر اس کی بیٹری کو کتنی دیر استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے موبائل خریدیں گے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک آتا ہے، یعنی اس میں کاغذ رہتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ موبائل کمپنی نے بتا دیا کہ اس کو پانی سے بچا کر رکھنا ہے، آپ اس کو پانی میں کبھی ڈالیں گے؟ بیٹوا اگر ڈالے گا تو 2-3 تھپڑ لگا دیں گے، کیوں؟ اس سے خراب ہو جائے۔ ہم کو کس نے بنایا؟ ایک خون کے قطرے سے اتنا اچھا انسان کون بنا سکتا ہے؟ ہے کوئی مائی کا لاز؟ یہ وہی بنا سکتا ہے جو ایک گٹھلی سے ہزاروں آم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وہی بنا سکتا ہے جو مکئی کے ایک دانے سے سینکڑوں دانہ دے سکتا ہے۔ یہ بنایا کس نے؟ اللہ۔ انسان نہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے، کیا ہر حال میں بچہ ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی زندگی بھر بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک دن رہتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا۔ یہ انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ انسان کیسے ٹھیک چلے گا یہ کون بتائے؟ وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ یہ انسان اگر کھڑے ہو کر پانی پیے گا تو اس کے گردے پہ فرق پڑے گا، اس کے پھیپھڑے پہ فرق پڑے گا۔ یہ انسان ناخن بڑا رکھے گا تو ناخن کا میل کھانے کے ذریعہ اس کے منہ میں جائے گا، اس کے اندر بیماری پیدا کرے گا۔ یہ انسان اگر ختنہ نہیں کروائے گا تو اس میں طرح طرح کی بیماری پیدا ہوگی۔ یہ انسان اگر شراب استعمال کرے گا، یہ انسان خنزیر کا گوشت استعمال کرے گا، کوے کا گوشت استعمال کرے گا، اس انسان کی طبیعت پلٹ جائے گی، اس میں وحشت آئے گی، ظلم آئے گا، بربریت آئے گی، گندگی آئے گی، یہ انسان بیکار ہو جائے گا۔ سب سے بڑا نقصان آپ پوچھ لیجئے ڈاکٹروں سے شراب اور نشہ کی چیز کا یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر سل کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، جس کو آپ سمجھنے کے لیے فالج اور لقوہ کہہ سکتے ہیں، پیرالائز کہہ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ آپ گل کرتے ہیں، گل کے ڈبے کو دیکھ لیجیے، گل کے ڈبے پہ دیکھیے کہ منہ کتنا بڑا ہے، اور اس میں زخم کینسر کا مرض ہے، وہ کینسر کا مرض۔ نشہ کی چیز چاہے وہ گٹکا ہو کہ گل، یہ انسان کو کینسر کا مریض بنا دیتا ہے، اور کینسر کا مریض آج بھی لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج کراتے کراتے وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو تعجب اور حیرت ہوتی اس وقت جب کہ اس فوٹو کو دیکھتا ہوں، اس فوٹو کو انسان دیکھے اور پھر کیسے گل کرتا ہے، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ وہ فوٹو کو دیکھ کر آدمی کی طبیعت گھن محسوس کرنے لگتی ہے۔
اس کے بعد بھی گل کرنے والا پورا پوریا ایک دن میں گل کر لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں، آپ نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ نشے کی چیز سے اپنی زندگی کو پاک کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے، میں تو سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ حبیب پور ہے، یہاں کا سب آدمی بالکل اچھا دودھ سے دھلا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا نہیں، اور اگر تھا تو اب نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات اسی آیت میں کہی گئی، انما الخمر والمیسر، جوا یہ بھی حرام ہے۔ جوا کیا کرتا ہے؟ آپ کے دل میں دھک دھکی پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بتائیے؟ آپ دیکھ لیجئے تقریباً موبائل والا ڈریم 11 شاید ڈریم 11 کھیل رہا ہے، جب تک کرکٹ چل رہا ہے تب تک اگر جس کو اس نے کیپٹن بنایا ہے وہ جیسے بیٹنگ پکڑ پہ آیا اللہ اللہ 4 مارے، اللہ اللہ 6 مارے، یہ اس کا دل مسلسل بول رہا ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے کیپٹن بنایا یہ سب سے زیادہ رن مارے۔ جب تک کھیل ختم نہیں ہوا ہے تب تک اس کو نیند نہیں آ سکتی ہے، سکون اس کا ختم۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولویوں کو دیکھیے کتنا اطمینان سے سوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ 100 روپے لگایا اور چکر میں ہے کہ 1 کروڑ روپے آ جائے۔ 1 کروڑ روپے کس کا آئے گا؟ 100 آپ نے لگایا، 1 کروڑ روپے کس کا آئے گا؟ انہی تمام لوگوں کا جن لوگوں نے لگایا۔ وہ کمپنی بات کے یہاں سے دیتی ہے، اس کمپنی کے پرچار کے لیے ہر دھوکے باز، فریبی، دنیا کو دھوکے میں مبتلا کرنے والا، جو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ ہماری کرکٹ کے دیوانے ہیں، ہماری فلاں چیز کے دیوانے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ڈریم 11 ضرور کا کھیلنا ہے تاکہ اس کے پیسے ختم ہوتے رہیں، اور ان پرچار کرنے والے کمبختوں کو لاکھوں کروڑوں روپے ملتا ہے۔ وہ خود لاکھوں روپے ایک پرچار کا لیا، اپنی جیب میں ڈالا، وہ عیش اور مستی کر رہا ہے، اور یہ نوجوان 100 روپے 50 روپے کس محنت کے ساتھ کماتا ہے، اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو لے کر اس میں ڈال رہا ہے، اور اس پیسے کو لے کر ایک دن میں وہ اگر 5 کروڑ کماتا ہے تو مشکل سے 1 کروڑ روپے کسی کو دیتا ہو۔ یہ سارا 5 کروڑ کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ میں انسانیت نہیں ہے، آپ نے لوگوں کے روپے کو کھینچ کر کمپنی کو دے دیا۔ آپ نے اپنا بھی دیا، دوسرے کا بھی دیا، تیسرے کا بھی دیا۔ سالوں بعد یہ خبر ملتی ہے کہ پڑوس میں فلاں کا 1 کروڑ آیا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ غلط کوئی پتہ نہیں۔ بولیے یہ جوا ہے یا نہیں ہے؟ جوا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کسی غریب کا حق مار لیا جائے، جس میں ڈاواں ڈول ہو کہ اگے گا بھی ڈوبے گا بھی۔ لوگوں کو دیکھیے بیٹھ کے لاٹری کھیل رہے ہیں، اور اسی میں مسلمان کمائی سمجھ رہے ہیں اپنی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی ایک ٹھیلا لے رہا ہے، ٹھیلا اپنا نہیں دوسرے کا ہے، صبح پہنچتا ہے اور لیمبو خرید کے رکھتا ہے، صرف 500 لیمبو اس نے خریدا اور اپنے ٹھیلے پہ ڈال لیا، دن بھر گھوم گھوم کر وہ بیچ رہا ہے، شام کے وقت میں ٹھیلے والے کو کرایہ دے کر کم سے کم 1000 روپے کما کر وہ آتا ہے۔ اور یہ نواب صاحب جو بدقسمتی سے کسی مسلمان کا جوان بیٹا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، صبح جگے گا 9 بجے، کھائے گا اپنے باپ کے ہوٹل میں اور نکل جائے گا موبائل لے کر، اور وہ لگا ہوا ہے بیکاری میں، یہاں وہاں بوک رہا ہے۔ انسانوں کے پاس کام ہوتا ہے، جانوروں کے پاس کام نہیں ہوتا۔ آپ کتے کو کبھی کام کرتے دیکھے ہیں؟ اس کے دروازے اس کے دروازے یہاں وہاں جاتے دیکھے۔ وہ نوجوان
جو نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوا ہے، بیکار کاموں میں مبتلا ہے، صبح اٹھتا ہے نہ دنیا کا کام کرتا ہے نہ دین کا کام کرتا ہے، آپ بتائیے وہ انسان ہو سکتا ہے انسان لیکن کام انسانوں والا نہیں ہے، آدمی لیکن آدمیت والا کام نہیں۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ ہوا کیا؟ اب وہ جائے گا، کبھی لاٹری خرید لیا، اب انتظار میں پڑے ہوا ہے کہ میرا پھنس جائے، میرا پھنس جائے، میرا پھنس جائے۔ اگر اس وقت میں اس کو کہے کہ آج تمہارا پھنس جائے گا، تم جا کے فلاں جگہ پہ ماتھا ٹیکو، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے گا، چونکہ اس کو لگے گا کہ آج میرا پھنس سکتا ہے۔ یہ جوا انسان کو تباہ کر رہا ہے، اس کے ذہنی سکون کو ختم کر رہا ہے، اس کا دماغ ایک بیکار چیزوں پہ لگے ہوا ہے، اس کو سست بنا رہا ہے، اس کو کاہل بنا رہا ہے، اس کو دوسروں کے مال کی طرف لال ٹپکانے والا لالچی اور حریص بنا رہا ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان شان کے ساتھ کرتا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، ہمارا برادران وطن غیر مسلم بھائی کیا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹا پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، کس کی؟ IPS کی تیاری چل رہی ہے، اور کہاں ہے بھائی؟ بالکل صبح سویرے گھر گھر پہ جا کر اخبار بانٹ رہا۔ مجھے ایک آدمی دودھ دیتا تھا، اب دودھ دینا بند کر دیا، میں منگیر میں تھا، وہ ایک غیر مسلم تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو ایک بڑی نوکری لگ گئی۔ میں نے اس سے معلوم کیا کیوں؟ تم تو دودھ بیچتے تھے۔ کہا سر وہ صبح میں دودھ بیچتے تھے اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، اسی پیسے سے ہم کام کرتے۔ آپ پورے حبیب پور میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو DM ہوں گے، ایک بھی موجود نہیں۔ ارے دنیا بھی تو حاصل کرو، نہ دین نہ دنیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ کون سی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دماغ ہے لاٹری پھنسے گا، جب لاٹری پھنسے گا تو ایک ہی ساتھ سیدھا کروڑ پتی بن جائے گا۔ بغیر محنت کے کمائی ٹھہرتی نہیں ہے، جو پیسہ محنت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے باپ دادا، اگر 2 روپے آپ نے بیکار خرچہ کر دیا تو برس پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت سے کمایا، جانتے ہیں کہ محنت کیسے ہوتی، محنت کا کمایا ہوا رہتا ہے۔ اگر لاٹری پھنس بھی گئی نا تو وہ لاٹری کی طرح ختم ہو جائے گی فوراً، ایک دم اطمینان رکھ۔ اس لیے یہ آدمی کو سست بھی بناتا ہے، کاہل بھی بناتا ہے، لالچی بھی بناتا ہے، حریص بھی بناتا ہے، لال ٹپکانے والا بھی بناتا ہے، ذہن کا سکون ختم کرنے والا بھی بناتا ہے، غریبوں سے ہمدردی اور رحم کو ختم کرتا ہے، چونکہ وہ غریبوں کے مال کو دبانا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور اللہ کی لعنت، سود انتہائی خطرناک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم اگر کوئی سود کا کھاتا ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل، 1 درہم اگر کوئی کھاتا ہے وہ سود کی رقم ہے، تو 36 مرتبہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ ماں سے بدکاری، وہ بھی 36 مرتبہ کرنے کا گناہ ایک طرف، اور 1 درہم سود کھانے کا گناہ ایک طرف۔ آپ نے بتلایا، قرآن نے یہ اعلان کیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کھاتے ہیں سنو، اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اعلان کر دو، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول رہے گا، دوسری طرف سود خور سود کھانے والا رہے گا۔ ہے کسی میں طاقت وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہے سود کھانے والے پر،
سود کھلانے والے پر، سودی کاروبار کو لکھنے والے پر، سود کے سلسلے میں ایک دوسرے کی بات کو خبر پہنچانے والے پر، جو بھی سود میں کسی طرح مبتلا ہے ان تمام پہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ کیا انسان سوچتا نہیں ہے میرا بیٹا بیماری سے تڑپ رہا ہے، موت و حیات کے بیچ میں ہے، اسپتال میں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ 1 گھنٹے میں اگر آپریشن نہیں کرو گے تو تمہارا بچہ مر جائے گا، ہماری بیوی اسپتال میں ہے، درد ہو رہا ہے، اس کو ولادت ہونی ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کا آپریشن ہونا ہے، 20,000 اگر جمع کرو گے تو آپریشن ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ وہ بیوی درد سے تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ و پکار، کبھی کبھی اتنی رونے کی آواز، ایسی چیخ اور شور ہنگامہ کہ پہلی منزل میں چیختی ہے تو تیسری منزل تک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ شوہر اپنی غربت اور تنگدستی کی حالت میں کسی مالدار اور سیٹ کے پاس ہاتھ آ کر پھیلاتا ہے کہ میری بیوی پریشان ہے، کوئی انسان آتا ہے کہتا میرا بچہ مر رہا ہے، اللہ کے واسطے روپے دے دو، اور یہ سنگ دل، یہ پتھر دل مالدار جسے اللہ نے مال دیا ہے، اپنے باپ کی دولت نہیں تھی، محنت سے نہیں کمایا تھا، محنت سے مال نہیں آتا ہے، محنت اللہ کے دیے ہوئے سے مال آتا ہے۔ کسی کی محنت کسی کو مال اگر دلاتی تو کدال چلانے والا زیادہ کماتا، اور ایسی میں بیٹھ کر قلم چلانے والا وہ کم کماتا۔ پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اگر پیسہ کسی کی محنت سے ہوتا تو 2 3 ویلر والا دونوں شام میں برابر کماتا، کوئی 2000 کماتا ہے، کوئی 500 کماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیسہ اللہ دیتا ہے، جس اللہ نے پیسہ دیا تھا قرآن نے اعلان کیا ہے مما رزقناہم، انہیں مال ہم نے دیا ہے۔ وہ انسان اپنے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر، اپنی بیوی کے چیخ و پکار کو دیکھ کر روتا ہوا اس مالدار کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے پیسے دے دو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 100 روپے میں 10 روپے سینکڑا ہم تم سے پیسہ لیں گے۔ یہ پہلے کہتا ہے، پہلے وعدہ کرواتا ہے، پھر اس کو پیسہ دیتا ہے۔ بتاؤ وہ کتنا پتھر دل انسان ہوگا۔ اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ آدمی شوق سے پیسہ نہیں لیتا ہے، مجبوری میں کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، اور مجبوری کا یہ ناجائز فائدہ کہ اگر ایک تو غربت میں وہ پہلے بیچارہ مر رہا تھا، اب اگر آپ نے اس کو 50,000 روپے دے دیا، 1,000 میں اگر آپ 100 روپے لے رہے ہیں ماہانہ تو 50,000 میں بتائیے کتنا ہو گیا؟ 5,000 روپے مہینہ ہو گیا۔ وہ بیچارہ ابھی تو اس کے پاس 2 روپے نہیں تھا، 50,000 روپے لیا، اب اس کو 10 مہینہ 25 مہینہ 24 مہینے کے بعد پیسہ ہوگا۔ اگر 20 مہینے کے بعد پیسہ ہوا تو 50,000 آپ کا، 20 پنچے 100، 1 لاکھ روپے الگ سے 5,000 کا، 1.5 لاکھ روپے وہ کہاں سے لاتے تھے؟ 50,000 تو تھا نہیں اس کے پاس، اور 2 سال تک پیسہ نہیں دیا تو 1 لاکھ تو سود کا چڑھ گیا، 5,000 روپیہ مہینہ سود چل رہا ہے، تو 20 پنچے 100، 20 مہینے بعد دیا 1 لاکھ، وہ 50,000 یہ 1.5 لاکھ روپے میں بولیے وہ گھر بیچے گا کہ نہیں بیچے گا؟ آپ نے کہا بیوی ہی مر رہی تھی نا، گھر بھی بیچ دو۔ اتنا پتھر دل انسان ہے۔ بولیے جس نے اللہ کے بندوں کو اس طرح کیا، غریب کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے۔ اللہ کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو مالدار، تاکہ وہ غریب آپ کا کام کر سکے، مالدار اس کو پیسہ دے سکے۔ اللہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اگر سب مالدار ہوتا، سب سونار ہوتا تو آپ کے گھر میں دروازہ کون لگاتا؟ اگر سب مالدار ہوتا آپ کا لیٹرنگ کون صاف کرتا؟ اللہ نے نظام بنایا ہے، کسی کو مالدار کسی کو غریب، تاکہ سب کا کام چلتا رہے۔ اللہ نے انہیں مجبور کیا، آپ نے کیا کیا؟ اسے تحت سریا زمین کے نیچے آپ نے ڈال دیا۔ یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، غریبوں کو مزید غریب کر دینا، کمزوروں کو مزید کمزور کر دینا، یہی سود ہے۔ اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر۔
اللہ کی فٹکار ہے سود لینے والے۔ بتاؤ تم نے پیسہ دیا اسے 20,000 روپے، اچانک تم گر جاؤ، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ڈاکٹر بتا دے آپریشن یہاں نہیں ممبئی میں ہوگا، ممبئی بتائے یہاں نہیں امریکہ میں ہوگا، 20 لاکھ تمہارا اسی وقت ختم ہو جائے، اللہ ختم کر دے، تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم نے آج دوسرے کی غربت کا فائدہ اٹھایا۔ نہ ہنسنا منع ہے، نہ ہنسانا منع ہے، ہنس کر کسی کا دل دکھانا منع ہے۔ دوسروں کے درد کا احساس ہوتا ہے کسے، دوسروں کے درد کا احساس ہوتا ہے کسے، ہنس دیا کرتے ہیں گل شبنم کا رونا دیکھ کر۔ اے لوگوں، ہم نے آپ کو یہ کہا باپ کی بات نہ مانو تو باپ تھپڑ لگاتا ہے۔ اللہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہوتا، خدا کی قسم شراب کے لیے اٹھنے والا ہاتھ اسی جگہ شل ہو جاتا، اس میں پیرالائز ہو جاتا، ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا۔ زناکاری کے لیے اٹھنے والا پاؤں زمین میں دھس جاتا، اور گانا سننے والا کان اچانک بہرا ہو جاتا۔ چوری کے لیے اٹھنے والا ہاتھ وہ بیکار ہو جاتا، جوا کے لیے اٹھنے والے قدم وہ بیکار ہو جاتے۔ اللہ چاہتا تو تم جس وقت میں بیٹھے تھے جوا کھیلنے کے لیے زمین پھٹتی اور تم سب نیچے دھس جاتے، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو محبت کرتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے، تب بھی تمہیں تھپڑ نہیں مارتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آج یہ تھپڑ نہیں لگ رہی ہے، تھپڑ لگے گی۔ جب تھپڑ لگے گی تمہارے سامنے کھولتا ہوا پیٹ ہوگا، وہ پیٹ تمہیں پلایا جائے گا۔ ایک دہتی ہوئی آگ ہوگی، اس دہتی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا، وہاں پر خون کا دریا ہوگا، خون کی نہریں ہوں گی، سود کھانے والوں کو خون کے نہر میں ڈال دیا جائے گا، خون مسلسل اس کے منہ تک آئے گا اور اس کے منہ میں خون گھس رہا ہوگا۔ وہ جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچنا چاہے گا، دریا کے کنارے پر ایک بڑا پتھر لیے ہوئے فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ مارے گا اس کے سر پہ، وہ جہاں سے آیا تھا وہی پہنچ جائے گا، آج نہیں تو کل، یہ تو تمہیں بھگتنا ہے۔ اس لیے لوگوں طے کیجئے کہ ہم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بات مانیں گے۔ قرآن نے اعلان کیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگوں اگر محمد کی اطاعت کرو گے، محمد کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، صحیح راستے پہ چلے جاؤ گے۔ اللہ نے اعلان کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ کی سنتوں کو معلوم کر کے عمل کریں گے، تو یاد رکھیے نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس سے محبت کرنے لگتی ہے، دنیا کی مچھلی، دنیا کے ذرے ذرے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے اے جبریل جاؤ، میں محمد اعجاز رحمانی سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو پورے فرشتوں کے درمیان، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے جاؤ زمین پہ اعلان کر دو، زمین کے لوگ، زمین کے ذرے، زمین کے جاندار تم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کہ ایک ابراہیم بن ادہم ہے جو دریا کے کنارے کھڑے ہیں، وہ اٹھا کر سوئی پھینکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے مچھلیوں ہماری سوئی کو حاضر کرو، تمام مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کے آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے نہیں نہیں، ہمیں وہ سوئی چاہیے جو سوئی میں نے پھینکی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑی سی مچھلی ایک سوئی لے کر آتی ہے، وہ وہی سوئی تھی جس میں زنگ لگی ہوئی تھی جو انہوں نے دریا میں پھینکا تھا۔ دریا کی مچھلیاں ان کی بات کیوں مانتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت میں، اللہ کی محبت میں تخت کو چھوڑ دیتے ہیں، سلطنت کو چھوڑ دیتے ہیں، بادشاہ کو پسے پش ڈالتے ہیں، جنگل کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت دریا پہ چلتی ہے، دریا کی مچھلیاں تک ان کی بات مانو۔ لوگوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا دنیا کی ہر چیز تم سے محبت کرنے لگے گی۔
ہم لوگ بات مانیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ پانی ملنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، تھوک ملنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، کم سے کم 3 کام کرنا ہوگا۔ کون لوگ کریں گے 3 کام؟ ذرا بتائیے تو، ذرا ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ وہ پیچھے کہاں ہاتھ اٹھ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ وہ تینوں بات بتا دیں آپ لوگوں کو۔ نمبر 1، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی بولے سچ بولے۔ بولیے ہے نا مشکل کام؟ 100 جھوٹ روز ہم لوگ بول رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 باتیں جن میں پائی جائیں، ایک روایت میں 4 باتیں جن میں پائی جائیں، سمجھ جاؤ وہ منافق ہے۔ زبان سے کہتا ہے مسلمان، دل سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیسے پہچانیں گے کہ دل سے وہ مسلمان نہیں ہے؟ کہ اس میں 3 علامت ہوگی، 3 پہچان ہوگی۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور بھی فرمایا جب بھی لڑائی کرے تو گالی دے۔ آپ یاد رکھیے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ علامت اور نشانی اس بات کی کہ آپ دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان سچ بولا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ المسلم لا یکذب ولا یغش، مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ ایک مسلمان آدمی جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ ان کی ماں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا سچ بولنا۔ ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا جی مال ہے، یہاں آستین میں میری امی نے سل کر رکھ دیا ہے چپکے سے۔ کہا بیٹا تم اس کو کیوں بتائے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ 40 درہم اس زمانے میں بڑی بات تھی۔ مال چلا جائے، لاکھوں ختم ہو جائے، لیکن سچ بولو، یہی تعلیم ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ پھنسا دیا کرتی ہے۔ بیٹے سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ ہاں ابھی گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ ارے گھر کے باہر تو ہم بھی تھے، کہاں تم کو دیکھے؟ او کچھ دیر کے لیے چلے گئے تھے فلما چچا کے گھر۔ فون اٹھا کر کیا فلما چچا کو؟ ارے وہاں ہو؟ نہیں وہاں تو نہیں، یہاں تو نہیں آیا ہے۔ ارے وہ تو بولنا یہاں بھی نہیں آیا۔ او جا ان کے گھر کے پیچھے چلے گئے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولے، اذا کذب العبد کذبۃ تباعد عنہ الملک میلا من نقل ما جاء به۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ میں ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے 1 میل فرشتہ دور بھاگتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ فرشتہ کون ہے؟ رحمت کا فرشتہ، جو آپ کے لیے اچھائی کا انتظام کرتا ہے، رحمت اور بھلائی کا انتظام کرتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کر اسے بھگا دیتے ہو 1 میل، ابھی وہ آ بھی نہیں پاتا ہے، ہم دوبارہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پھر بیچارہ بھاگتا ہوگا، پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ بیچارہ بھاگتا ہوگا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ بزنس کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے، اس کے بغیر بزنس نہیں چلے گی۔ نہیں، آج بھی صحیح بزنس کرنے والا کامیاب تاجر وہ ہے جو کہ سچائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک بار بولے گا، کڑوا بولے گا، کہے گا 25,000 میں موبائل دیں گے، آپ کہیے گا نہیں کم کر دو، وہ کہے گا 1 روپے کم نہیں ہوگا، لینا ہے لو، نہیں لینا ہے تو چلے جاؤ۔ وہ دام صحیح رکھتا ہے اور بالکل ٹھوس رکھتا ہے۔ امانت داری کا سکہ دیر سے چلتا ہے، لیکن جب چلتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ سچائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو بولیے سچ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کون لوگ موبائل پر ابھی بھاگلپور میں ہے کہیں گے صاحبگنج پہنچنے والے ہیں؟ بتائیے تھا کئی آج سے ہم لوگ سچ بولیں، بولیے زور سے سب لوگ بولیے سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے سچائی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 610 عیسوی میں نبوت ملتی ہے۔ سن 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل کو آپ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 6113 سال کے بعد عام الفیل میں فیل کے واقعے کے بعد 50 یا 55 دن کے بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آج سے چاند کے اعتبار سے تقریباً 1498 سال پہلے اور سورج کے اعتبار سے 1454 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ سن 610 عیسوی میں جب آپ کو نبوت ملتی ہے، 10 اگست کی تاریخ تھی، 21ویں رمضان کا دن کی رات تھی۔ آپ پر جب قرآن کی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو اعلان کیا جاتا ہے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے۔ آپ کوہ صفا پر صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں اے لوگو آؤ جمع ہو جاؤ۔ تمام لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو بتاؤ میں تمہارے درمیان بچپن سے لے کر جوانی تک رہا ہوں، 40 سال میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے۔ صبح بھی میں تیرے پاس رہا، شام بھی میں تیرے پاس رہا۔ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 40 دن کی بات ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ میں کوئی عیب بتا دے کہ میں کبھی جھوٹ بولا ہوں، میں کبھی ظلم کیا ہوں، میں کبھی کسی کا حق مارا ہوں، میں نے کبھی کسی مظلوموں کو ستایا ہوں، کوئی بھی ایک بات مجھ میں بتا دے۔ تم لوگ میری زندگی کو دیکھو۔ تمام لوگوں نے کہا اے محمد نہیں، آپ تو صادق سچ بولنے والے ہیں، امین امانت دار ہیں، ہم نے زندگی بھر آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو امانت داری کا حق ادا کرتے دیکھا ہے۔ دشمن بھی آپ کے پاس امانت کے پیسے جا کر رکھتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پیسہ آپ ہی کے پاس محفوظ رہے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ بتاؤ اس طرف میں دیکھ رہا ہوں پہاڑی کے اس طرف اگر میں یہ کہوں کہ دشمن کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا ہم بالکل سچ مان لیں گے، حالانکہ دشمن کی کوئی فوج، دشمن کے کوئی فوج کی نشانی موجود نہیں ہے، لیکن محمد کہہ رہا ہے اس لیے وہ سچ کہہ رہے ہوں گے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اے لوگو تم کس نبی کے امتی ہو؟ تم کس نبی کے دیوانے ہو؟ تم اسی نبی کے دیوانے ہو جن کو سارا عرب وہ بھی جو کہ غیر مسلموں قیصر کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ سب نے کہا آپ سچ بولتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو لہب وہاں غصہ ہوتا ہے، ناراض ہو کر پھر چلا آتا ہے اور پھر سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں بتاؤ، آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا، آپ نے بتا دیا کہ میں سچا ہوں۔ کون دنیا کا لیڈر ہے آج سیاسی رہنما، آج نیتا، ایم ایل اے، ایم پی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم یہاں پر ندی بہا دیں گے، شہد کا دریا بہا دیں گے، ہم دودھ بہا دیں گے، ہم اس پہاڑ یہاں کے سڑک کو سونے کا بنا دیں گے؟ لیکن ہے کوئی مائی کا لال جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اے لوگوں تم لوگ میری طرف انگلی کبھی اٹھائے ہو؟ کبھی تم نے ہمیں چوری کرتے دیکھا ہے، کبھی تم نے ہمیں ڈکیتی کرتے دیکھا ہے، کبھی تم نے ہمیں ظلم کرتے دیکھا ہے؟ کوئی لیڈر اپنی ذات کو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چور ہے وہی نیتا ہے، جو بے ایمان ہے وہی نیتا گیری کر رہا ہے۔ اے لوگوں اگر کوئی لیڈر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میری ذات کو دیکھو، میں ہمیشہ سچ بولتے آیا ہوں، اس لیے تم لوگ میری بات مانو۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر جھوٹ نہیں بولیں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ جس دن جھوٹ نہیں بولیں تو بہت لوگ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آج جھوٹ بولے کیسے نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔
آپ نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اے لوگو بدن پر پانی ملنے سے کام نہیں چلے گا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو۔ ارے گھبرائیے نہیں، ایک بیل ہے یار۔ وَلِيُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، دوسری بات فرمائی، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو جو ذمہ داری تم کو دی جائے اس ذمہ داری کو پورا نبھاؤ۔ اگر تم مزدور ہو تو 8 گھنٹے مزدوری کرو، ٹھیکے پہ کام دیا جائے تو 1 دن میں دیوار تیار، مزدوری پہ دی جائے تو 20 دن میں 1 دیوار تیار نہیں۔ اگر تم مالدار ہو، کام کرانے والے ہو تو مزدور کو پورا مزدوری دو، شام ہو اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے اسے پوری مزدوری ادا کر دو۔ آج کا کام کل پر، آج نہیں کل پیسہ لے لینا۔ مقت الغنی یہ ظلم، ٹال مٹول کام کرنا یہ ظلم ہے۔ اگر تم مالدار ہو، کام کرنے والا تمہارا اپنا بھائی ہے تو تم کہتے اپنا آدمی ہے اس لیے 500 کیا 400 روپے لے لو۔ ارے بھائی اپنا آدمی ہے تو دوسرے کو 500 دیتے تو اس کو 600، ادھر سے اپنا ہے ادھر سے گھٹا دے گا، ادھر سے اپنا نہیں ہے کہ بڑھا دو۔ صورتحال یہ ہے، ذمہ داری پوری نبھاؤ۔ تم اگر باپ کو ذمہ داری دی گئی بیٹے کی تو بیٹے کی ذمہ داری نبھاؤ۔ اگر وہ غلط صحبت میں ہے، شرابی، کبابی، گنجیری، لوٹری کھیلنے والے، سود کھانے والے، شرابی کے پاس ہے تو تم اسے مارو، مار کر بھگا کر گھر لاؤ کہ تم گھر آؤ۔ تمہاری بیٹی اگر بے پردہ گھومتی ہے، غلط قسم کا کپڑا پہنتی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو نبھاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری تمہارے سر ڈالی گئی ہے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم بیوی کی بات میں آ کر ماں باپ کا خرچہ بند نہ کرو، ماں باپ کو پٹائی نہ کرو، ماں باپ کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ اس نے تمہیں بچپن سے پالا ہے، اپنے گود میں رکھ کر پالا ہے، تم نے اس کے گود میں پیشاب بھی کیا ہے، تم نے اس کے گود میں گندگی اور پاخانہ بھی کیا ہے، تم نے اپنی ماں کے خون کو دودھ کی شکل میں تم نے پیا ہے، اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے پاس چلنے کی سکت نہیں تھی۔ تمہارے پاس کوئی پیسہ امانت کا رکھے تو تم اس کی ذمہ داری کو نبھا دو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو سچی محبت ہے، ورنہ جھوٹی ہے۔ سب سے آخری بات، وَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، محبت اگر کرتے ہو محمد رسول اللہ سے تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی تمہارے پڑوس میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے یا ہمیشہ کے لیے، سفر میں ہو تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا، تم دبائے جا رہے ہو، بیچارہ بوڑھا ہے اور وہ بوڑھا بیچارہ ستا جا رہا ہے۔ نہیں، وَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو تمہارا پڑوس بنے، پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ اگر تم کہیں گھر بنائے، تمہارے بغل میں کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اگر کوئی کھانے کی چیز بناؤ، چاہے غیر مسلم بھائی ہو، اگر وہ اس کھانے کو کھاتا ہے تو تم وہ کھانا اس کے یہاں ضرور بھیجو۔ اگر تمہارے بچے پھل کھا رہے ہیں، آم ابھی مارکیٹ میں آیا 100 روپے کلو ہے، تو تم ایک آم اگر بغل میں بھیج سکتے ہو تو بھیجو، نہیں بھیج سکتے ہو تو اپنے بچے کو گھر میں بیٹھا کر کھلاؤ۔ تمہارا بچہ آم لے کر باہر نکلے گا، پڑوسی کا بچہ دیکھ کر ترسے گا، وہ اپنے باپ کے پاس جا کر روئے گا، اور اس کا باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، وہ 100 روپے کلو آم کہاں سے خرید سکتا ہے، اس کا دل روئے گا۔ وَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جس کے بھی پڑوس میں آؤ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہمارا پڑوسی کون ہے؟ ہم گھر الگ، ابا کا گھر الگ، ہمارا پڑوسی ہمارا باپ ہے۔ آج ہمارا پڑوسی کون ہے؟ ہمارا بھائی ہے۔ آپ بتائیے
عام غیر مسلم بھی اگر پڑوسی بن جائے اس کو ستانا جائز نہیں ہے، تو باپ کو ستانا کیسے جائز ہوگا؟ بھائی کو ستانا کیسے جائز ہوگا؟ مسلمان کو ستانا کیسے جائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جو پڑوسی کو ستائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جوار من جاور۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ آپ بتائیے میرے پڑوسی یہ اگر میں ان کے ساتھ اچھائی کروں، ان کا پڑوسی وہ تو یہ ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، ان کا پڑوسی وہ تو وہ ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، پورے گاؤں میں محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنی شاندار بات۔ لیکن آج گھر گھر میں نفرت ہے، بھائی بھائی کو دیکھ کر چیر کر کھا جانا چاہتا ہے، سوچتا ہے نہیں اس کو ختم کر دیں۔ آج ایسی نفرت بڑھی ہوئی ہے کہ اگر پتہ چل جائے ہمارے پڑوسی کو کہ مفتی صاحب موٹر سائیکل خرید رہے ہیں تو وہ پچھم منہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ اللہ مفتی صاحب برباد ہو جائے۔ کیوں؟ ایک غلطی تو اس کی ہے کہ میرے برباد ہونے کی دعا کر رہا ہے، اور دوسری غلطی کیا ہے کہ میں ان کو خوش نہیں رکھا، میں ان کو خوش نہیں رکھا، میں نے ان کو ستایا، اس لیے آج وہ ہمارے لیے بددعا کر رہا ہے۔ لوگوں آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بددعا کر رہا ہے، خود یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ نے اس پہ کتنا ظلم کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر، اگر تم کھانا بناؤ، گوشت تم نے پکایا، آدمی 5 بوٹی 5، آدمی 5 بوٹی 5 پڑوسی کو دو گے تو کیا؟ کہا بوٹی تم خود کھاؤ، شوربہ زیادہ کر لو، شوربہ ہی صحیح پڑوسی کو پہنچا دو۔ اور کیا کہا؟ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے دیے ہوئے سامان کو گھٹیا نہ سمجھے، چاہے وہ چھوٹا سامان ہو، اگر شوربہ بھی دیا عزت کے ساتھ لے۔ اگر تمہارے گھر میں پلاؤ بنا، ہم نے پلاؤ تھوڑا سا بھیج دیا، تم یہ سمجھو کہ مجھے پڑوسی نے دیا ہے اس لیے یہ اچھی چیز ہے، اس کو اٹھا کر رکھو۔ یہ مت کہو کہ میرے یہاں تو بنا ہی ہے پلاؤ، میرے یہاں تو آدمی نہیں کھا رہا ہے، گائے بیل کو ہم پلاؤ پھینک رہے ہیں، یہ پلاؤ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا لا یحقرن، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر یہ 3 کام کرتے ہیں، نمبر 1 سچ بولتے ہیں، نمبر 2 امانت داری نبھاتے ہیں، ذمہ داری نبھاتے ہیں، نمبر 3 پڑوسی کو نہیں ستاتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ جب بھی بولے سچ بولے۔ جو انسان مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے جب بھی اس کے پاس کوئی ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو نبھائے۔ جو انسان مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے، ایسا انشاءاللہ۔ اگر وقت رہا کبھی انشاءاللہ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کہ آپ نے پہلے سال میں، دوسرے سال میں، چوتھے سال میں، 8ویں سال میں یا 6ٹھے سال میں، 12ویں سال میں، 20ویں سال میں، 25ویں سال میں، 35ویں سال میں کیا کیا
اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ بات بھی آئے گی. وقت بہت ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ, گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ, عمل یہ کہ خدا کچھ بھی نہیں.